استغفار بہت طاقتور عمل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اس کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ مخصوص اوقات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ بس آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ مخصوص اوقات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اولاً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار اصل میں ہے کیا اور اس سے ہوتا کیا ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ اس سے اللہ کی رحمت اور بخششیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ شیطان کو سب سے زیادہ غصہ دلاتا ہے۔ وہ اسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو جب بندہ توبہ استغفار کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور شیطان اسے دور بھاگتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے، شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والے پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ یہ شیطان کے پھندوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک روحانی ڈھال ہے جو شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توبہ استغفار ایسا عمل ہے جو ہر وقت کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کسی خاص گھڑی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہر وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص اوقات کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت میں بتاتے چلیں کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کی طاقت اور بھی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے استغفار کی برکات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور استغفار اس زنگ کو دور کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ الغرض اسی طرح کی سینکڑوں حدیث ہیں جن سے استغفار کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ بلا شبہ توبہ استغفار بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں نے پہلے کہا کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے کسی خاص گھڑی کا انتظار نہیں کریں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، ان اوقات میں استغفار کرنے سے دل پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اب اوقات کیا ہیں؟ سب سے پہلا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنی شأن ہر رات آخری پیر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اسے جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے دے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہ معاف کروائے تاکہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ تو بس جیسے ہی رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو یہ توبہ استغفار کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتوں اور بخششوں کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہے۔ دوسرا خاص وقت نماز کے فوراً بعد کا ہے، تو آپ نماز کے بعد استغفار کا خوب بکثرت ورد کیجیے۔ نماز کے بعد کا وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس موضوع پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، استغفار ایسا عمل ہے جو ہر وقت قبول ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص گھڑی کا انتظار کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کنجی ہے جو ہماری زندگیوں میں رحمت، بخشش اور خوشیوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ تو کیوں نہ اسے عادت بنائیں اور خوب کثرت سے استغفار کا ورد کریں۔ اور اگر آپ آلریڈی استغفار کا ورد کرتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ ایک دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور استغفار سے آپ کو کیا کیا فوائد نصیب ہوئے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت و بخشش سے نوازے۔